الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان عطا دعائے خلیفہ امیر اہل سنت یا اللہ کریم جو میری دادی جان کے بارے میں رسالہ فیضان عطا کے 23 صفحات پڑھی سن لے اسے اور اس کے سارے خاندان کو نیک نمازی اور سچا عاشق رسول بنا آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اللہ پاک اس پر 100 مرتبہ درود یعنی رحمت بھیجتا ہے، اور جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ہوگا۔ بچے بیکار باتوں سے، پڑے ایک کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1398 ہجری مطابق 1978 عیسوی کی بات، بادامی مسجد کے قریب ایک امام صاحب اپنی امی جان وغیرہ کے ساتھ رہا کرتے، ماہ سفر کی 17ویں رات نماز عشاء پڑھانے کے جانے لگے تو اپنی امی جان کے پاس آئے۔ امام صاحب کی دینی معلومات عالم دین سے کم نہ تھی، بیمار ماں کی زندگی آج آخری رات تھی، خوش بخت بیٹے نے نماز عشاء کے لیے جانے کی اجازت چاہی تو حیرت انگیز طور پر امی جان نے فرمایا بیٹا اپنے ہاتھ لاؤ تاکہ میں چوموں۔ سعادت مند بیٹے نے کہا ماں یہ کیسی بات کر رہی ہیں، میں آپ کے ہاتھ چوموں گا۔ بالآخر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ چوم لیے۔ اس عقیدت و محبت بھرے انداز سے فارغ ہو کر وہ نوجوان امام صاحب گھر سے مسجد کی جانب نماز پڑھانے کے لیے روانہ ہوئے اور نماز عشاء ادا کر کے حسب معمول وہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں اپنی باری آنے پر وہ حاضرین کے سوالات کے جوابات دینے میں مشغول تھے کہ ایک لڑکا ان کو گھر بلانے کے لیے آیا، مگر وہ دینی مسائل بتانے میں مشغول رہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا پھر آ گیا اور قریب آ کر بولا یا کسی ذریعے کہلوایا کہ آپ کی بڑی بہن آپ کو گھر بلا رہی ہیں۔ تو اب اس نوجوان کو کھٹکا ہوا کہ شاید ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دراصل چند دن قبل اتوار کو امی جان کی طبیعت خراب ہوئی، وہ امام صاحب ڈاکٹر کو گھر بلا کر لائے تھے اور ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے اشاروں میں کچھ کہا جس سے ایسا لگا کہ دل کا کچھ مسئلہ ہوا ہے، بس پھر کیا تھا۔ امام صاحب نے اپنے پاس موجود ایک دوست کے کان میں کہا شاید امی جان کو کچھ ہوا ہے، میں گھر جا رہا ہوں، آپ بھی پہنچے۔ جب جلدی سے گھر پہنچے تو کیا دیکھا کہ امی جان پر سکرات کی کیفیت یعنی موت طاری ہے اور زبان بند ہو گئی ہے اور موت کے جھٹکے آ رہے ہیں۔ بڑی بہن نے بھائی کو بتایا امی جان آپ کو بہت یاد کر رہی ہے۔ دراصل یہ نوجوان اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، ماں پیار سے اسے بابو بولتی تھی۔ ماں نے بار بار کہا میرے بابو کو بلاؤ، کہیں وہ مجھ سے دور نہ رہ جائے، اسے جلدی بلاؤ۔ ہم نے امی جان کو زمزم شریف پلایا، پھر ان کو استغفار اور کلمہ شریف بھی پڑھایا، مگر جب آپ پہنچے تو ماں کا ہوش جاتا رہا تھا اور انہوں نے بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ نیک بخت بیٹے نے اس المناک یعنی دردناک منظر کو دیکھ کر جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالا اور فوراً سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ حدیث پاک میں فوت ہونے والے کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھنے کی ترغیب ہے۔ رات تقریباً 10:15 بجے تلاوت قرآن کریم کے دوران امی جان کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ غسل کے بعد چہرہ مبارکہ کافی روشن ہو گیا اور جس جگہ والدہ کی روح قبض ہوئی اس زمین سے خوشبو آتی رہی اور وفات کے تقریباً 40 دن تک رات 10:15 بجے گھر میں بڑی مہکی مہکی بھینی بھینی خوشبو آتی رہی۔ وہ امام صاحب اپنے دوستوں کو رات کے وقت اپنے گھر لاتے اور ان کو غیبی خوشبو سنگھاتے۔ یعنی انتقال کے تیسرے دن جب امام صاحب نے اپنی والدہ کی قبر پر پھول رکھے تو شام تک وہ پھول تر و تازہ رہے اور ان کا ہاتھ سارا دن ان پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکتا رہا۔ اللہ پاک کی رحمت سے کیا بعید کہ لوگوں کو سکھانا مقصود ہو کہ صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان سے محبت کرنے والی غوث و خواجہ رحمت اللہ علیہما کی چاہنے والی اس شان سے دنیا سے گئی کہ ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ یہ سب غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جس پر ان کی نظر ہو جاتی ہے تو نہ صرف اس سے بلکہ اس کی برکت سے عالم مہک اڑا ہے۔ ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی، مولا رتبہ بڑا عطار کا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے واسطہ پیارے کا ایسا ہو
ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کی وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک سیرت نوجوان دینی مسائل سکھانے والا مسجد کا پیش امام اور امی جان کے ہاتھ چومنے والا سعادت مند بیٹا کون تھا؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ بانی دعوت اسلامی، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ تھے، اور فوت ہونے والی خوش نصیب خاتون ان کی امی جان تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی رحمت سے امیر اہل سنت کی امی جان پر کتنا کرم ہوا کہ آب زمزم شریف پی کر کلمہ استغفار پڑھ کر فوت ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رب غفار ام عطار کے مزار پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، نازل ہو صدا رحمت کے گوہر عطار کی پیاری امی پر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر۔ امیر اہل سنت کی امی جان کی وفات کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بات یہ بھی سیکھنے کی ہے کہ امیر اہل سنت سے ان کی امی جان خوب محبت کرتی، جبھی تو امی جان نے ان سے فرمایا کہ آج میں تمہارے ہاتھ چوموں گی۔ کاش گفتار یعنی باتوں کے غازی بننے کی بجائے ہم اپنے کردار میں سدھار لائیں۔ جب دنیا والے کسی کو اچھا سمجھیں تو بے شک وہ اچھا، لیکن جب کسی کے کردار کی گواہی اس کے گھر والے ہی دیں، اس وقت اس کی اچھائی کے کیا کہنے۔ اللہ کریم امیر اہل سنت کے صدقے ہمیں نیک سیرت بنائیں۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ام عطار کا تعارف۔ امیر اہل سنت کی امی جان کا نام امینہ بنت حاجی ہاشم تھا۔ آپ ہند کے صوبے گجرات ریاست جوناگڑھ کے ایک گاؤں کتیانہ میں پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے پیدا ہوئی۔ آپ نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کے ایک بھائی اور 3 بہنیں، بھائی کا نام نور محمد بھنڈی اور بہنوں کے نام رابعہ، عائشہ اور حوا تھے۔ امیر اہل سنت کی نانی جان کا نام حلیمہ تھا۔ امیر اہل سنت کا اپنی خالہ رابعہ کے ہاں بارہا جانا ہوتا رہا۔ دوسری خالہ عائشہ کولمبو میں رہتی۔ 1979 میں امیر اہل سنت جب پہلی بار کولمبو تشریف لے گئے تھے، اس وقت ان سے ملاقات ہوئی۔ نہایت غربت کی حالت میں وقت گزار رہی تھی۔ ان کے بچوں کے ابو کا نام احمد پگھی تھا، جنہوں نے امیر اہل سنت سے ان کے ابو جان کا قصیدہ غوثیہ والا واقعہ بیان کیا تھا۔ تیسری خالہ حوا تھی۔ امیر اہل سنت کی ان سے کبھی ملاقات یا زیارت نہ ہوئی۔ ان کے بارے میں معلومات ملی کہ وہ مدراس ہند میں رہتی۔ امیر اہل سنت کے ایک ہی مامو جان تھے، جن کا نام نور محمد بھنڈی تھا۔ مامو جان کا گھر کیا تھا؟ بس ایک ہی کمرہ، جس پر مچان میزنین سی بنی ہوئی، اس میں بوڑھی نانی لیٹی رہتی۔ مچان ایسی تھی کہ اوپر جائے تو سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھا، کیونکہ سر چھت سے ٹکراتا تھا۔ مامو جان کبھی کبھی اپنی بہن یعنی ام عطار کی دعوت کرتے، جس میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہم بہن بھائی مل کر جاتے۔ امیر اہل سنت کے مامو جان عید کے موقع پر گھر آتے اور عیدی میں اپنے بھانجے بھانجیوں کو 98 یعنی آدھا روپیہ دیتے۔ امیر اہل سنت اپنے مامو جان کا ایک منفرد واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے، ایک مرتبہ مجھ سے مامو جان نے مجھے کسی غریب کو کھانا پہنچانے کے لیے دیا۔ میرے منہ سے نکلا میں فقیر کو کھانا دے کر اس سے کہوں گا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ مامو جان نے فرمایا فقیر کو کھانا دے کر اس سے دعا کا کہنا تو گویا ایسا ہوا کہ آپ نے کھانا دینے کی نیکی کا بدلہ
مانگ لیا۔ ماشاء اللہ الکریم، ماموں جان کی اتنی گہری سوچ کی بھی کیا بات ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے بھی اس طرح کے انداز کتابوں میں لکھے ہیں، جیسا کہ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہما جب فقیر کی طرف کوئی تحفہ بھیجتی تو لے جانے والے سے فرماتی اس کے دعائیہ الفاظ یاد رکھے، پھر اس جیسے الفاظ کے ساتھ جواب دے اور فرماتی دعا کے بدلے اس لیے دعا دی ہے تاکہ ہمارا صدقہ یعنی ان کو دی ہوئی خیرات کا ثواب محفوظ رہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں الغرض صالحین یعنی نیک بندے تو دعا کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے، یہ کیونکہ یہ بدلے کے مشابہ یعنی ملتا جلتا ہے، اور وہ دعا کے بدلے دعا دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ماموں جان کے پیش نظر بزرگوں کے یہ اعمال ہوں جس وجہ سے انہوں نے اپنے بھانجے کو اس پر عمل کی ترغیب دلائی۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی رضا کے لیے غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب پر اپنی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افسوس ماموں جان کی وفات بڑے دردناک انداز میں ہوئی، چنانچہ ماموں جان اپنی پہلی بیٹی کی شادی کے جہیز کا سودا کر کے واپس گھر آ رہے کہ بس پر چڑھتے ہوئے پاؤں پھسلا اور ماموں جان چلتی بس سے گرے اور ان کا سر پہیے کے نیچے آ گیا اور فوت ہو گئے۔ اللہ رب العزت مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دے، آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جان کی وفات کے بعد امیر اہل سنت کے بڑے بھائی عبد الغنی نے اپنی برادری کتیانہ میمن ایسوسی ایشن کے ایک دواخانے پر ملازمت اختیار، جہاں انہیں شروع میں ماہانہ 75 روپے سیلری ملتی، جس سے وہ اپنی بیوہ ماں اور یتیم بھائی بہنوں کی خدمت کرتے۔ امیر اہل سنت کی عمر 1.5 یا 2 سال ہوگی کہ ان کے ابو جان حاجی عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ حج پر گئے اور مینا شریف میں سخت لو چلنے کے باعث غالباً 14 ذی الحج شریف کو فوت ہو گئے۔ گھر کے سربراہ کا انتقال ہونے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری گویا امیر اہل سنت کی امی جان پر آ گئی۔ انہوں نے ان سخت مشکل حالات میں اپنے بچوں کو سنبھالا اور محنت مزدوری کر کے گھر چلاتی رہی۔ امیر اہل سنت کی امی جان گھر پر بھنے ہوئے چنے اور مونگ پھلیاں چھیلنے کے لیے لاتی، ایک سیر چنے چھیلنے پر 4 آنے اور ایک سیر مونگ پھلی چھیلنے پر 1 آنا ملا کرتا۔ گھر کے سب افراد مل کر چھیلتے۔ کام کے دوران امیر علیہ سنت جو کہ ان دنوں غالباً 4-5 سال کے ہوں گے 2-4 دانے کھا لیتے تو والدہ سے کہتے ماں سیٹ سے معاف کروا لینا۔ امی جان مزدوری لیتے وقت کبھی سیٹ کو کہہ دیتی بچے 2 دانے کھا لیتے معاف کر دینا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول دینی تھا، میرے بڑے بھائی اور والدہ وغیرہ مل کر چادر بچھا کر باداموں پر کچھ پڑھتے تھے۔ کمسین ہونے کی وجہ سے مجھے یہ یاد تو نہیں کیا پڑھتے تھے، البرا گھر کا ماحول عبادات و نماز روزے والا تھا۔ گھر میں ہر مہینے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی 11ویں کے سلسلے میں نیاز ہوتی، ام عطار نماز روزے کی پابند۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو گھر میں نماز مصلی اور امی جان کو چادر اوڑھ کر نماز پڑھتے دیکھا، بالخصوص نماز فجر کے لیے مجھے اٹھایا کرتی۔ الحمدللہ کڑکڑاتی سردی میں بھی مسجد کی حاضری سے مشرف ہوتا تھا۔ ام عطار کی مشک بار زندگی کے اس حصے میں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بڑا درس ہے۔ کاش جس طرح ماں اپنے بچوں کو صبح سویرے اسکول اور جاب پر بھیجنے کے لیے اٹھا کر ہی دم لیتی ہے، کاش اس سے بڑھ کر نماز روزے اور دیگر عبادات کی ادائیگی کا ذہن بنائے، کیونکہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں نیک سیرت، نماز روزے والی، سنتوں کے پابند، با حیا و
با اخلاق ہوگی تو اس کی اولاد میں بھی ایسی اچھی عادات منتقل ہوں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ماں نیک اعمال سے دور ناجائز فیشن کرنے والی، گناہوں بھرے ٹی وی چینلز دیکھنے والی ہوگی تو یہ برائیاں اولاد میں بھی آ سکتی ہیں۔ آج کل کئی والدین اپنی اولاد کی نافرمانی پر دل جلاتے، امام صاحبان سے دعائیں کرواتے اور اولاد کی بد اخلاقیوں کے رونے روتے نظر آتے، حالانکہ اولاد کے بگاڑ میں بسا اوقات خود ماں باپ کی بے عملیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ والدین کو خوب غور کرنا چاہیے کہ خود انہوں نے اپنی اولاد کی کتنی دینی تعلیم و تربیت کی ہے۔ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ ابھی سے اپنے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنائیے۔ گھر کو مذہبی اور دینی رنگ دیں گے تو اپنی آخرت کی بہتری کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ گھر کو نیکیوں بھرا گھر بنانے کے لیے اپنے گھر میں صرف اور صرف دعوت اسلامی کا چینل چلائیے۔ اللہ کریم اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ننھے مننے بچوں کے کانوں میں رس گھولتا رہے گا، اور انشاءاللہ الکریم ابھی سے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو میوزیکل کھلونوں اور ایسی تقریبات سے بھی بچائیے جس میں میوزک بجایا جاتا ہو۔ آج بچائیں گے تو آگے بچ سکیں گے۔ اپنے بچوں کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حق کے حوالے سے بھی سکھائیے کہ ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا اور نہ کسی کی کوئی چیز چرانی۔ اس حوالے سے ام عطار کی سیرت کا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ امیر اہل سنت کی امی جان میں بعض اور بھی خوبیاں، جیسا کہ کسی کا مال ناحق نہ کھانا، کوئی چیز بھول جائے تو اس کے لیے دل جلانا، بغیر اجازت کسی کی چیز خود سے نہ لینا وغیرہ۔ آپ ایسے کام کرنے والوں سے ناراض ہوتی اور فرماتی بعض عورتیں سبزیاں لینے جاتی ہیں اور بغیر اجازت اپنی تھیلی میں مرچیں وغیرہ اٹھا کر ڈال لیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس دور میں یہ عام بات تھی کہ سبزی کے ساتھ مرچ دھنیا وغیرہ دکاندار خود ہی دے دیتا تھا، اس کے باوجود اتنی احتیاط مرحبا، واقعی اللہ کے نیک بندوں کی کمی نہیں۔ یاد رکھیے حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک، بظاہر چھوٹی نظر آنے والی حق تلفی بھی قبر و حشر کے امتحان میں پھنسا سکتی، لہذا کسی کا چھوٹے سے چھوٹا حق بھی ضائع نہ کرے، نہ جانے کون سا گناہ آخرت میں ساتھ ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی، 70 سال تک لگاتار اس طرح بندگی کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جا کر عبادت کرتا، نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ یاد رکھیے کسی کا مال ناحق طریقے سے لینا ناجائز و گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی برائی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ترجمہ کنز الایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع و حرام ہیں۔ ام عطار کے واقعے کی مدنی بہار۔ ام عطار کی ایک احتیاط دعوت اسلامی کے چینل پر بیان ہوئی، اس کی ایک مدنی بہار یوں ظاہر ہوئی کہ ایک اسلامی بھائی گھر میں اپنے بچوں کی امی کے ساتھ دعوت اسلامی کا چینل دیکھ رہے تھے۔ ام عطار کا یہ واقعہ سن کر ان کے بچوں کی امی بولی آپ آج صبح جو سبزی لائے تھے اس میں چھوٹا سا چقندر بھی تھا۔ یہ سن کر ان کے بچوں کے ابو نے جواب دیا میں نے تو چقندر نہیں خریدا تھا۔ ان کے بچوں کے ابو نے رات کے اس پہر دکان بند ہو جانے کا خیال کر کے اگلے دن جب سبزی والے کو یہ بتا کر مزید رقم لینے کا کہا تو سبزی والے کا جواب بڑا خوب تھا، وہ بولا جناب چقندر زائد چلے جانے کا مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے جو سبزی لی تھی اس میں چقندر آ جانے کی وجہ سے آپ کی مطلوبہ سبزی کی مقدار میں کمی ہو گئی ہوگی، اب جب آپ مجھ سے وہ سبزی لیں تو مجھے بتائیے گا، میں اتنے وزن کی سبزی زیادہ ڈال دوں
ہوں گا۔ اولاد کی صلاحیتوں اور خوبیوں میں والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ نیک اور اچھی عادات والدین سے بچوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ عطار وقتاً فوقتاً توبہ کرتی رہتی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کبھی کچھ ایسی بات ہو گئی کہ جس میں کفریہ پہلو کا شک ہوتا، اس پر اپنے جوان سال بیٹے امیر اہل سنت سے پوچھا، ایسا کہنا کفر تو نہیں؟ انتقال سے چند دن پہلے بھائی بہنوں نے جمع ہو کر توبہ و تجدید ایمان کی سعادت حاصل، اور عطار نے اپنی زندگی کے آخری اتوار بھی توبہ و احتیاطاً تجدید ایمان کی سعادت پائی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل حالات بہت زیادہ نازک ہیں، ایمان کی حفاظت کا ذہن کم ہو گیا ہے، ایمان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا آگ کی چنگاری پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ مدنی مشورہ: روزانہ کم از کم ایک بار مثلا سونے سے قبل یا جب چاہیں احتیاطی توبہ و تجدید ایمان کر لیجیے، اور اگر بآسانی گواہ دستیاب ہوں تو میاں بیوی توبہ کر کے گھر کے اندر ہی کبھی کبھی احتیاطاً تجدید نکاح کر لیا کریں۔ ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد وغیرہ عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت نکاح کے گواہ بن سکتے۔ احتیاطی تجدید نکاح کے لیے مہر کی بھی ضرورت نہیں۔ دعوت اسلامی کے قیام سے قبل ایک بار امیر اہل سنت کے گلے میں کافی تکلیف ہوئی اور تھوڑا سا ہو گیا۔ ڈاکٹر کے علاج سے فائدہ نہ ہوا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے آپریشن کروانا پڑے۔ آپ کی امی جان آپ کو ایک مشہور دیسی مطب لے گئی۔ حکیم صاحب نے چیک اپ کر کے کچھ دیسی دوائیں کھانے اور غرغرے کے لیے دی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ مرض ایسا گیا کہ پھر دوبارہ پلٹ کر نہ آیا۔ امیر اہل سنت کی پیاری پیاری امی جان کو سالوں تک ہتھیلیوں میں پریشان کن میٹھی کھجلی نے پریشان کیا، کسی علاج سے نہ جاتی تھی۔ کسی کے بتانے کے مطابق انہوں نے مہندی پانی کے ذریعے ذرا پتلی کر کے اس میں مناسب مقدار میں لیمبو نچوڑ کر تھوڑا سا نیلا کوتھا شامل کر کے خارش پر لگانا شروع کیا۔ الحمدللہ ان کو فائدہ ہو گیا ہے۔ صبر تو خزانہ فردوس بھائیوں، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی نہ آ سکے۔ چھوٹی اولاد عموماً ماں باپ کو کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ امیر اہل سنت کے ساتھ تھا، کیونکہ آپ گھر میں سب سے چھوٹے تھے۔ امی جان آپ کو کہیں دور نہ جانے دیتی۔ امیر اہل سنت کے بچپن کے ایک دوست کا کچھ اس طرح بیان ہے: امیر اہل سنت کے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کھیل کا میدان تھا۔ گھر اور میدان کے درمیان ایک چوڑا روڈ تھا جس پر گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ امیر اہل سنت کی امی جان اپنے بیٹے بابو سے محبت کی بنا پر ان کو روڈ پار جانے سے منع فرماتے اور ان کے فرما بردار بیٹے بھی امی جان کی اطاعت کرتے۔ ایک مرتبہ میں یعنی اسی دوست نے آپ کو روڈ پار میدان میں کھیلنے کے لیے چلنے کو کہا تو آپ نے فرمایا نہیں، میری ماں نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا ہے۔ دوست نے کہا ابھی ماں کہاں دیکھ رہی ہے، پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نہیں گیا تھا۔ آپ نے بے صافتہ فرمایا میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اے عاشقان رسول، جہاں اس واقعے میں بیٹے پر ماں کی شفقت کا بیان، وہی ماں کی اطاعت کی بہترین مثال بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، کہ ان کی اطاعت میں عظمت ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کی قسمت بدل کر رکھ دیتی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہے کہ میری ماں اس حال میں دنیا سے گئی کہ میرا حسن ظن ہے وہ مجھ سے خوش تھی، اور میں کہتا ہوں کہ آج مجھے جو کچھ حاصل ہے یہ شاید میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں امی جان کے انتقال شریف سے تقریباً ایک سال قبل بڑے بھائی 15 محرم الحرام کو 40 یا 45 سال کی عمر میں ٹرین کے حادثے میں فوت ہو گئے۔ امی جان کو اس کا بے حد صدمہ تھا۔ امی جان بیٹے کے غم میں روتی اور اندر ہی اندر گھلی رہتی۔ 17 صفر شریف 1398 ہجری کو شب جمعہ رات تقریباً 10:15 بجے امی جان فوت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ جس جگہ پر وصال مبارک ہوا وہ مہکتی تھی یوں جیسے گلزار سا۔ اللہ پاک کی عطار کے مزار پر رحمتوں کی برسات ہو۔ ماشاء اللہ انہیں شب جمعہ نصیب ہوئی۔ شب جمعہ فوت ہونے والا خوش نصیب شہید کا درجہ پاتا ہے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کر گیا وہ عذاب قبر سے بچا لیا گیا، اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہید کی مہر ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ
اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان روز جمعہ یا شب جمعہ وفات پا جائے وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اللہ پاک کے کرم سے شروع ہی سے با جماعت نماز پڑھنے کا ذہن تھا، یہاں تک کہ جب میری امی جان کا انتقال ہوا تو اس وقت گھر میں دوسرا کوئی مرد نہ تھا، میں اکیلا تھا، مگر الحمدللہ ماں کی میت چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھانے کی سعادت پائی۔ ماں کے غم میں دوران نماز میرے آنسو ضرور بہ رہے تھے، مگر اس صورت حال میں بھی الحمدللہ جماعت نہ چھوٹی۔ اس طرح شادی والے دن بھی غالباً تمام نمازیں با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ نماز پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہلکا سا سر میں درد ہو یا نزلہ ہو جائے، بخار آ جائے یا کوئی خوشی غمی کا موقع آ جائے، کئی نمازیوں کی جماعت بلکہ نماز ہی چھوٹ جاتی ہے۔ افسوس نمازیوں کا بھی نماز با جماعت کا ذہن کم رہ گیا ہے۔ حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عاقل بالغ ہو یعنی آزاد اور قادر یعنی جو قدرت رکھتا ہو اس مسلمان مرد پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہ گار ہے اور کئی بار ترک فسق ہے۔ امیر اہل سنت کا والدہ کی میت چھوڑ کر با جماعت نماز پڑھانا ہمارے لیے باعث تقلید ہے کہ چاہے کیسی ہی آفت و مصیبت آ پڑے اس وقت تک نماز با جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ اللہ کریم امیر اہل سنت کے صدقے ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت اور وہ بھی ذہن نصیب پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی امی جان کی نماز جنازہ جمعہ کے دن غالباً نماز جمعہ سے قبل نور مسجد جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے کہ باہر ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین قادری رضوی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ امیر اہل سنت نے انہیں نماز جنازہ پڑھانے کی عرض کی تو آپ نے امیر اہل سنت کو آپ کی والدہ ہیں آپ پڑھائیے فرما کر نماز جنازہ پڑھانے کا فرمایا، اور یوں بیٹے ہی نے اپنی امی جان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حاجی محمد حنیف بلو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، جب امیر اہل سنت کی امی جان فوت ہوئی تو تھوڑی دیر بعد کچھ اسلامی بھائی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ والدہ کی میت گھر میں رکھی تھی۔ امیر اہل سنت صدمے سے نڈھال ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشعار سے کچھ اس طرح فریاد کر رہے تھے، اے شافع امم شہ جاہل خبر خبر للہ خبر دوسرے دن میں یعنی حاجی حنیف بلو نے امیر اہل سنت کو بتایا کہ جس وقت آپ امی جان کی میت کے قریب رو رو کر بارگاہ رسالت میں فریاد کر رہے تھے، آپ کی امی جان مجھے مخاطب کر کے میمنی زبان میں فرمانے لگی، خلاصہ الیاس سے کہہ دو رنجیدہ نہ ہو، میں بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر میں سمجھا کہ شاید مجھے وہم ہوا، بھلا میت کیسے بول سکتی، لہٰذا میں نے آپ سے تذکرہ نہیں کی۔ دن والے دن میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جب لیٹا ابھی جاگ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے آپ کی مرحومہ والدہ آ کر کھڑی ہو گئی اور میمنی زبان میں فرمانے لگی، مفہوم تم نے میرے بیٹے الیاس کو ابھی تک پیغام کیوں نہیں دیا کہ وہ رنجیدہ نہ ہو، میں بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر میں تعجب میں پڑا اور کسی اہل علم کو میں نے یہ باتیں بتا کر مسئلہ معلوم کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی مردے کلام کرتے ہیں اور اس طرح کے اختیارات رکھتے ہیں؟ اس پر انہوں نے مجھے دلائل دے کر سمجھایا کہ اس طرح کے واقعات سے ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنے پسندیدہ بندوں کو بہت سارے اختیارات دیتا ہے، لہذا میں مطمئن ہوا، تب آپ کو یہ ساری باتیں بتائی۔ حاجی حنیف بلو صاحب نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ان کی والدہ کا پیغام سنا کر جو ہی پلٹا، فوراً ان کی والدہ مرحومہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ابھرا۔ دو الفاظ میں نے سنے اور غائب ہو گیا، وہ دو الفاظ یہ تھے، شکریہ، مہربانی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب
حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی امی جان کے مزار شریف کے ساتھ غلام یاسین قادری نامی اسلامی بھائی کی قبر ہے۔ یہ سیدی قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہونے کی وجہ سے ضیائی تھے اور امیر اہل سنت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ امیر اہل سنت بارہا ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ ام عطار کی قبر کے ساتھ ایک چبوترا تھا جہاں بیٹھ کر فاتحہ وغیرہ پڑھی جاتی تھی۔ غلام یاسین قادری کو بلڈ کینسر ہوا اور وہ فوت ہو گئے، تو اس چبوترے کی جگہ ان کی قبر بنا دی گئی تاکہ امی جان کی قبر پر حاضری کے وقت ان کے پاس ہی آنا ہوتا رہے۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ سال ہاں سال سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی میں درس نظامی کرنے والی اسلامی بہنوں کی سالانہ تقریب ردا پوشی امیر اہل سنت کی امی جان کے یوم وفات کی نسبت سے 17 صفر شریف کو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے اب تک ہزاروں خوش نصیب اسلامی بہنیں دینی علوم پر مبنی کورس درس نظامی سے مشرف ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ الکریم۔ تاحال 11 اگست 2023 عیسوی مجلس جامعۃ المدینہ گرلز کی خبر کے مطابق تقریباً 14,253 اسلامی بہنیں 6 سالہ درس نظامی کورس اور 6,123 طالبات 3 سالہ فرض علوم پر مشتمل کورس فیضان شریعت کی سعادت پا چکی ہیں، اور ان میں کئی ایسی بھی ہیں جو علم دین کا فیضان عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مختلف شعبوں میں دینی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔ تیرا گھر خدمت دی کا مرکز بنا، تیرا گھر خدمت دی کا مرکز بنا، ہم پہ احسان ہے تیرے عطار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نازل ہو صدا رحمت کے گہر عطار کی پیاری امی پر، ہو پیارے نبی کی خاص نظر عطار کی پیاری امی پر، ملت کو دیا ایسا بیٹا سنت کا علم جس نے تھاما، ہو نور کی بارش شام و سحر عطار کی پیاری امی پر، مولا یہ گھرانہ شاد رہے تا حشر یوں ہی آباد رہے، فیضان کرم کے ہو گلتر، فیضان کرم کے ہو گلتر عطار کی پیاری امی پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یوم پاک آ گیا ام عطار کا، یوم پاک آ گیا ام عطار کا، مولا مرقد دکھا ام عطار کا، ہوں میں ادنا گدا ام عطار کا، خوش نصیبی میری سگ ہوں عطار کا، ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی، مولا رتبہ بڑا ام عطار کا، جس جگہ پر وصال مبارک ہوا وہ مہکتی تھی یوں جیسے گلزار سا، اولاد اور سارے احباب پر رب کی رحمت رہے لطف سرکار کا، حشر تک تیرے احباب پھولے پھلے بول بالا رہے تیرے عطار کا، پیدرے عطار پر کر کرم یا خدا، ساتھ جنت میں دے ان کو سرکار کا، تیرا گھر خدمتیں دی کا مرکز بنا، ہم پہ احسان ہے تیرے عطار کا، ان سے عطار سی ہم کو نعمت ملی حق کو، ان سے عطار سی ہم کو نعمت ملی حق ہو کیسے ادا ام عطار کا، در پہ حاضر ہوں میں ایک نگاہ کرم، در پہ حاضر ہوں میں ایک نگاہ کرم، کام بن جائے گا ایک بدکار کا، یوم پاک آ گیا ام عطار کا، مولا مرقد دکھا ام عطار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول، آپ نے ہفتہ وار رسالہ فیضان ام عطار آڈیو سماعت فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو ام عطار کا فیضان اور ان کی برکت سے مالا مال فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ نیت فرما لیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہفتہ وار رسالہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گزارش ہے جو رسالہ آپ نے سنا، اکیلے سنا یا عاشقان رسول کو جمع کر کے سنایا، سب کی تعداد اپنے یہاں کے ذمہ داران کو ضرور بتائیں تاکہ اس کی کارکردگی جمع کی جا سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ